بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 27ویں قسط پیش خدمت ہے۔ روما کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1,00,000 تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیموں میں تھی۔ ہرقل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بڑی حسین 10-12 لڑکیاں اپنے ساتھ لے کر ہرقل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرقل کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ہرقل نے کہا، اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمر نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا، اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ سردار اعلیٰ نے کہا، ان کی طاقت کم ہے اور جرأت زیادہ ہے۔ ان لوگوں پر محمد کا جادو سوار ہے۔ پہل مجھے ان کے متعلق اطلاعیں ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی ہے، اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ ہرقل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ سردار اعلیٰ نے کہا، بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے لیے بھی۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں۔ اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا، جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہوگا۔ ہرقل نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اگر یہ دھمکی ہے تو یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں، جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کریں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا۔ میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں۔ پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ شہنشاہ ہرقل نے کہا، میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دے کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ ہرقل نے کہا، دے دوں گا۔ ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3,000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو غریب سے شتر سواروں کے بیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے
وہ اچھی نہیں تھی۔ وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے۔ ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا۔ مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ روما کے بادشاہ ہرکل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے۔ تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دے۔ پھر ہرکل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہی۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرکل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں، اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرکل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی۔ وہ بستی میں چلے گئے اور بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے تھے، مگر راستے میں رہزنوں نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی۔ وہاں سے انہیں صحیح اطلاع مل گئی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرکل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرکل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرکل کے لشکر کی تعداد 1,00,000 اور 1,00,000 غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1,00,000 بتاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3,000 لکھی ہے۔ اس صورتحال نے مجاہدین کے سالاروں کو پریشان کر دیا۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ دشمن کی اس ہیبت ناک جنگی قوت اور اپنی قلیل تعداد کو دیکھتے ہوئے واپس آ جاتے، لیکن انہوں نے واپسی کی نہ سوچی، البتہ معان سے آگے پیش قدمی روک دی۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرکل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہی روکیں گے۔ زید بن حارثہ نے پوچھا، کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ جعفر بن ابی طالب نے کہا، کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام لے آئے۔ عبداللہ نے کہا، ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا۔ خدا کی قسم، میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں۔ زید نے کہا، اور مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو آئے ہیں۔ ہم جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3,000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ نے آگے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرکل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرکل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقا پہنچے۔ انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے، جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارثہ نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔
انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارثہ مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اسے پسپاہی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، دایاں اور بایاں پہلو اور قلب۔ دائیں پہلو کی کمان قطبہ بن قتادہ کے پاس اور بائیں پہلو کی ابایا بن مالک کے ہاتھ تھی۔ زید خود قلب میں رہے۔ زید بن حارثہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا، اللہ کے سچے نبی کے عاشق کو آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید نے قلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید بن حارثہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور ہلے بول رہا تھا۔ زید کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھائے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچھیاں لگیں۔ آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بددل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ جعفر نے علم اوپر کر کے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، خدا کی قسم، اسلام کا علم گر نہیں سکتا۔ اور انہوں نے زید بن حارثہ شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا، اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور وہ علم کو سنبھال نہیں سکتے۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، وہ جعفر بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ ان کی طرف دوڑے۔ ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ جعفر تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تیر، تلوار یا برچھی کا زخم نہیں تھا۔ جعفر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا، جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی، جو اس معرکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر معرکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں گئے نہیں، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4 5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی چال ہے،
مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بد دلی نظر آنے لگی۔ علم کا تیسری بار گرنا اچھا شگون نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے۔ اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سار نے لکھا ہے کہ ثابت اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت کی نظر خالد بن ولید پر پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد بن ولید کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت بن ارقم خالد کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد کی طرف بڑھایا، بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد۔ خالد نے جواب دیا، نہیں، میں ابھی اس کا مستحق نہیں۔ خالد نے علم لینے سے انکار کر دیا۔ لڑائی کا زور کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ثابت نے للکار کر مجاہدین سے کہا کہ خالد سے کہو کہ علم اور سپہ سالاری لے لے۔ بیشتر مجاہدین خالد کی عسکری قابلیت سے واقف تھے اور قبیلہ قریش میں ان کی حیثیت سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی، خالد، 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 خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر علم ثابت سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے مگر ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، خود بھی باغ دوڑ کرنے لگے، لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے ان مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل لے گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بچھاڑیں برسنے لگیں۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ معرکہ ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد نے سوچ سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت تک خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملے اور حلے کی شدت نے تو پورا کام کیا لیکن غسانی مجاہدین کی اس غیر معمولی دلیری سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔
اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مارکے کی تمام تر رویداد پیش کی۔ لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، یہ میدان جنگ کے بگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن حشام واقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ خالد بن ولید کا خطاب بن گئے۔ اللہ کی شمشیر سیف اللہ، اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔